إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسانیت ہر حال میں اپنے مالک کی محتاج ہے. اللہ مالک جو رحمان الرحیم ہے، اس نے اپنے بندوں پر بے بہا احسانات فرمائے ہیں. انسانیت ایک دور ایسا بھی آیا کہ اپنے خالق و مالک کو ہی بھلا بیٹھی. شکل و صورت کا انسان بد اخلاقی کے اندر جانوروں کو مات دے گیا کہ کبھی جانور اپنی جنس کے جانور سے اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، اس کی عبادت اور پوجا نہیں کرتا، لیکن انسان اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا الہ سمجھ بیٹھا. پتھروں کے سامنے اپنی جبیں کو جھکا بیٹھا اور بھول گیا کہ عبادت کا حقدار یہ صنم اور پتھر نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیا، جس نے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا، جس نے خوبصورت شکل سے اس کو نوازا. انسانیت اتنی گمراہی میں گر گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفنا کے مٹی ڈال دیا کرتے تھے. ایک آنے والا آیا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا. امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیوں کیا؟ کہا مجھے اپنا گناہ یاد آ گیا. اگر تو اسلام لانے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو مسلمان ہو جاتا ہوں، اور اگر میرا گناہ میرے ذمے باقی رہے تو کیا فائدہ ہے اسلام کا؟ اور وہ گناہ یہ ہے میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے. انسانیت کی بدحالی کا منظر کچھ یوں بھی تھا. سفر کے لیے نکلتے اور کوئی مشکل کشا صنم اٹھا کر ساتھ لے جانا بھول جاتے. رات کو جب پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو کوئی نظر نہ آتا کہ ہم سو جائیں اور وہ جاگتا رہے. تو جو خوراک کا ستو ہوا کرتا تھا اسی میں پانی ڈال کے گھول کے بت بنا کر اونچی جگہ پہ رکھ کے کہتے بابا جی ہم سونے لگے ہیں تو جاگتے رہنا. اور جب دوپہر سر چڑھے، سورج بلند ہوتا، بھوک لگتی، اسی کو جس کو رات مشکل کشا سمجھا تھا، جس نے ساری رات حفاظت کی تھی، اس کو پانی میں گھول کے پی جاتے. پھر اللہ نے احسان عظیم کیا انسانیت پر. ان کے اندر ان کی نسل میں سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت کا تاج اللہ مالک نے آپ کے پیارے سر پہ سجایا، آپ نے اپنی قوم کو ایک خالق و مالک کا تعارف کروایا، ایک رحمان اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ایک رحیم مولا کی طرف جھکنے کا پیغام سنایا۔ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلاک ہو گیا وہ جس کے پردہ سماعت سے محمد کا لفظ ٹکرایا، اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلا۔ اس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی اور امام الانبیاء نے آمین کہا۔ ایک گروہ تو وہ اٹھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو بد دعائیں دی، آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے کندھوں پہ گندگی پھینکی، آپ کی مخالفت کی، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آوازیں کسی، اپنے لڑکوں کو آپ کے پیچھے دوڑایا۔ اور ایک گروہ وہ اٹھا جس نے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایسا ماجرا کیا، پیار کا ایسا تعلق بنایا، اتباع کی ایسی روش کو اپنایا کہ وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان میرا مولا اپنے عرش سے کیا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا لے کے چلتی ہیں، ابھی غار میں نہیں پہنچی، آسمان سے جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دیجئے، اس کو بتائیے تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، اس کو خوشخبری دیجئے اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کیا تھا، اپنے روح کو پوری کائنات سے توڑ کر محمد سے جوڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو کچھ اللہ نے دیا وہ پیارے حبیب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو کھلیان میں تھا، کھیت میں تھا، میرا گھوڑا بدک رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں جب قرآن کی تلاوت کو روک دیتا تھا گھوڑا پرسکون ہو جاتا تھا، میں پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا گھوڑا اچھلنے لگ جاتا، کیا ماجرا تھا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے رب کے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ وہ کیا تھا کہ پیارے حبیب خود پوچھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تھا، تم زمین پہ چل رہے تھے، تمہاری جوتیوں کی آواز محمد کو جنت میں آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اصحاب کرام پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں عمر مجھے جنت میں بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ میرا جی چاہا کہ اس محل کو اندر سے، اس قصر کو اندر سے جا کر دیکھوں، مجھے بتایا گیا یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ عمر تیری غیرت یاد آ گئی، تیری اجازت کے بغیر میں تیرے گھر میں نہیں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو یہ مقام، یہ عزت، یہ رفعت، یہ درجات کی بلندی کیسے ملی؟ جب ان کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کائنات کے ہر بندے کو ناراض کر سکتے ہیں، امام الانبیاء کو ناراض
کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بات کو ٹھوکر۔ کائنات میں ہر کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال محمد کبریا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ فرق تھا صحابہ کرام میں، جنہوں نے دین کو سمجھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر محبت بھی کی، پھر اتباع بھی کی۔ اور اتباع محبت فائدہ دیتی ہی وہ ہے جس محبت میں اتباع ہو۔ اگر صرف محبت ہو، اتباع نہ ہو، تو وہ محبت بیکار ہے۔ وہ بھی کچھ لوگوں نے کی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں سو جاتے، محصور ہیں، ابو طالب اٹھاتے اور اٹھا کر کہتے، بھتیجے رات کا ایک پہر گزر گیا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ۔ ایسی محبت کبھی کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے نہ کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا بھتیجے تیرا بستر زیادہ محفوظ ہے، میرے بیٹے کو اپنی جگہ پہ سلا لے، بیٹا میرا بچ جائے۔ کہا تو بیٹے کے بستر پہ چلا جا، بیٹا تیرے بستر پہ آ کے سو جائے، اگر دشمن رات کو وار کرے محمد تو بچ جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی حالت، محبت کی کیفیت، محبت کا اندازہ لگائیے۔ اس واقعے سے کفار آ کے شکایت کرتے ہیں، قریشی آ کے رونا روتے ہیں کہ یا تو ہٹ جاؤ درمیان میں سے یا اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، یا تو درمیان میں سے ہٹ جاؤ یا اس کو روک لو۔ چچا کہتے ہیں، بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کندھوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھانے کے قابل ہوں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، شاید یہ سوچ کر کہ ایک چچا ہی تو حمیتی تھا، آج اس نے بھی اپنا دامن اٹھانے کی بات کی ہے۔ پیارے حبیب کہتے ہیں، میرے چچا اگر یہ آسمان سے سورج کو لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کے پیغام سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو دیکھ کے تڑپ اٹھا، کہا جب تک زندہ ہوں جو آنکھ تیری طرف بری نظر سے دیکھے گی تیرا چچا ان آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا، جو ہاتھ اٹھیں گے کاٹ ڈالوں گا، جاؤ اپنے رب کے پیغام کو عام کرو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہی چچا ہے، موت کا وقت آتا ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا کان میں ہی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، گویا کہہ رہے ہوں قیامت کے دن جب آؤں گا اللہ کے سامنے تو کہہ سکوں گا کہ یہی لا الہ الا اللہ تو ابو بکر نے پڑھا تھا، عمر عثمان نے پڑھا تھا، طلحہ و زبیر نے پڑھا تھا، یہی میرے چچا نے میرے کان میں پڑھا تھا، ایک دفعہ میرے کان میں ہی کہہ دے۔ کفار مکہ قریشی سردار کہتے ہیں، باپ کا دین چھوڑ دے گا، مرتے ہوئے ناک کٹوا لے گا، عورتیں تجھے کیا تانے دیں گی؟ آخری جملہ زبان سے نکلتا ہے، علی دین عبد المطلب، نہیں میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، آر کو برداشت نہیں کر سکتا، ناک نہیں کٹوا سکتا۔ وہ سال غم کا سال قرار پایا جس سال میں چچا اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، بڑی محبت تھی آپ سے، کیا بنے گا اس کا، کیا فائدہ ہوا آپ کی محبت کا؟ کہا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت کھینچ کے اسے جہنم کے کنارے پہ لے آئی، اس کو آگ کے 2 انگارے یا آگ کی 2 جوتیاں اس کے پاؤں میں ہوگی، پورا جسم آگ سے محفوظ ہوگا، لیکن اس سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کر رہا ہوگا مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ محبت تھی لیکن اس محبت میں اتباع نہیں تھی،
صحابہ کرام کی محبت تھی، لیکن اتباع کی حالت یہ تھی کہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا وہیں پہ سر جھکا دیا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جس کی اتباع کرنے کے بعد ہی رب کی جنت ملتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی نے کہیں جانا ہو، 2 ٹیکسی ڈرائیور اس کے سامنے آ جائیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا جائے جی لنڈن لے جائیں گے؟ کہا جی لے جاؤں گا۔ کبھی گئے ہیں آپ؟ کہا نہیں میں خود تو کبھی نہیں گیا۔ پھر کیسے لے جائیں گے؟ پوچھ کے ٹر جائیں گے، بہ جاؤ۔ دوسرا کہتا ہے جی میں آنا جانا لگا رہتا ہے، دیکھا ہے، مجھے پتا ہے، اس کا راستے یاد ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کس کے ساتھ بیٹھو گے؟ جو دیکھ کے آیا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم رب کی جنت میں چلے جائیں؟ ہر کسی کی خواہش ہے۔ جنت دیکھ کے کون آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو میرے راستے پہ چلا، جو میرے پیچھے چلا، جو میرے فٹ پرنٹ پہ چلا، جو میرے نقش قدم پہ چلا، وہ رب کی جنت میں گیا، اور جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے پیاروں کا کیا کہنا، اللہ کے اولیاء کا کیا کہنا۔ اللہ کے پیارے، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ جبرائیل 7 آسمانوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا پیارا ہے، جبرائیل کا پیارا ہے۔ ہر فرشتے پہ لازم ہے کہ رب کے ولی سے پیار کرے، اور رب کے فرشتوں کا پیار کیا ہوتا ہے؟ انسان دھرتی پہ گناہ کرتا ہے، وہ رب کے سامنے رو رو کے اس کے لیے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اس کے ناموں کا اعلان کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں نیکی کر کے ہمارا نام دنیا پہ روشن ہو جائے، دنیا میں چرچا ہو جائے، اسی لیے ایک پنکھا بھی مسجد میں لگاتے ہیں تو اس کے پروں پہ لکھ دیتے ہیں برائے سال ثواب حاجی اللہ رکھا۔ پانی کا ایک چھوٹا سا کولر بھی کہیں گلی میں لگائیں گے تو پورے خاندان کا نام لکھ کے لگا دیں گے جی حاجی صاحب نے دیا۔ چندہ اس مسجد میں دینے جائیں گے جس مسجد میں امام صاحب چودھری صاحب کے پڑپوتوں کے لیے بھی دعا فرما دے کہ چودھری صاحب نے 50 روپے بھیجے تھے ہماری مسجد میں۔ مرضی ہے ہماری، ایک طرف اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، ایک طرف اعلان رب کے آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ پسند اپنی اپنی ہے، یہاں اعلان چاہتے ہو یہاں کروا لو، وہاں چاہتے ہو وہاں کروا لو۔ اللہ کے ولی کی شان کہ اللہ کے ملائکہ میں اس کے نام کا واضح پڑتا ہے فلاں ابن فلاں اللہ کا پیارا ہے، جبرائیل کا پیارا ہے۔ فرشتوں تم بھی اللہ کے ولی سے پیار کرو۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، ہم رب کے پیاروں میں شامل ہو جائیں؟ ملے گی کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی دنیا والوں کو بتاؤ، قیامت کی دیواروں تک کے لیے اعلان فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ولی بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، پھر راستہ کیا ہے اللہ کی محبت کا؟ دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سور وردی، وردی بغیر وردی بن جانا، پھر فلاں بابے جی کا لڑ پکڑ لینا، فلاں پیر جی کے سلسلے میں چلے جانا، فلاں حضرت کے پیچھے لگ جانا، بابا جی جو ہے نا بڑی پہنچی سرکار ہے جی ماشاءاللہ۔ ایک بابا جی کا حال ہمیں کل ہی ایک ساتھی نے سنایا کہ میں نے خود اس پیر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا پیر صاحب نمازوں کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب نمازیں نموزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یقین کی دنیا میں آ چکے ہیں، تم پڑھو نمازیں، ہم گئے۔
امام کائنات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نماز پڑھتے قدم سوج جاتے، اس قدم کے سوجنے پہ لذت لیتے کہ میں اپنے رب کے لیے کھڑا ہوں، اس دکھ پہ رب کے راضی ہونے کے مزے کو چکھتے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی لمبی نماز اور آپ کے اگلے پچھلے معاف، کھاتے میں کوئی ہے بھی نہیں بات، پھر اتنی لمبی، پھر اتنے لمبے سجدے اور رکوع، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ وہ پیارے حبیب تو وفات کے وقت تک کہتے رہے اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا آپ کا انتظار ہے، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھ پہ پانی بہاؤ، میں اٹھوں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ اور آج جن بابوں کو ہم نے پکڑ لیا، تسی پڑھ لو، ساڑی پڑھی پڑھائی ہے۔ چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، سب کی عزت کرو، سب سے پیار کرو، سب کا احترام کرو، سب کا خیال رکھو، کسی کی گستاخی نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، لیکن فاتبعونی، اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اولیاء میں نام لکھوانا ہے، تو وہ ہستی ایک ہے جس کے پیچھے چل کے رب مل سکتا ہے۔ وہ کسی کا پیر، کسی کا بابا، کسی کا شیخ، کسی کا مرشد، کسی کا امام، کسی کا حضرت نہیں ہے، وہ رب کا بھیجا ہوا رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسالت کنجی ہے جنت میں جانے کی، اتباع رسالت کنجی ہے رب کی محبت کی، اتباع رسالت کنجی ہے اتحاد و اتفاق کی۔ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اتباع رسالت پر آ جائے، سارے فرقے دم توڑ جائیں گے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب میرے اور تیرے کی بحث ہو۔ ایک بندہ کہتا جی میرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، وہ ظہر کی نماز گنگو شریف میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز مدینہ شریف میں پڑھتا ہے، مغرب کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز سدرۃ المنتہا پہ جا کے پڑھتا ہے۔ دوسرا کہتا اللہ تیرا پیر ایڈا ہے تو میں رہ گیا، میرا پیر میں ابھی بتاتا ہوں تجھے، میرا پیر کون سا ہے، تیرا پیر کون سا ہے؟ جی وہ آپ کو نہیں پتا، ہمارے پیر اتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، 14 سال کرتے 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 بیت اللہ میں پہنچے، آگے کعبہ ہی کوئی نہیں تھا، بیت اللہ غائب تھا۔ پوچھا بھی میں تو 14 سال 2 رکھتے 2 قدم 2 رکھتے 2 قدم، بیت اللہ کدھر گیا؟ اینوں گیا، سانوں نہیں دس کے گیا کہ اینوں گیا، ادھر گیا۔ پیچھے پیچھے چل پڑے، دیکھا تو جنگل میں پہنچے، رابعہ بصری دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابعہ بصری کا گیڑا مار رہا تھا۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب میرے اور تیرے کی بحث ہو، جب میں کہوں کہ میرا امام بہت بڑا، آپ کہیں گے میرا امام بہت بڑا، میں اپنے پیر کی کوئی جھوٹی کرامت سناؤں گا، آپ اس سے بڑا جھوٹ مار کے اپنے پیر کی کرامت سنائیں گے، لڑائی ہو جائے گی نا، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا۔ یہ انتشار و اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر امت یہ کہ بھائی تیرا بھی بڑا، اس کا بھی بڑا، لیکن ان سب کے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، بڑی عبادتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ مسلمان تب کہلائے جب ان کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا آوازہ نکلا، انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو یہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب باعزت ہیں، یہ سب ادب و احترام کے لائق ہیں، لیکن ان کی کوئی بات حرف آخر نہیں ہے۔ کیوں؟ حرف آخر اللہ نے ہمارے لیے ہستی ایک ہی بھیجی بنا کر، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگ 4 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھے ہیں، کوئی 12 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھا ہے، کوئی 18 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم امت کبھی کسی پیر و فقیر و امام و حضرت پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگوں نے امام اعظم کا لقب دیا ہے، اس پہ پوری امت کو اکٹھا کر لیں۔ بڑی سادہ سی بات، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر اختلاف کے، بغیر غصہ کیے، نارمل کامن سینس کی باتیں، آ جائیں جی اکٹھے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ مالکی آئیں گے، حنبلی آئیں گے، شافعی آئیں گے، جعفری آئیں گے، نکل جائیں گے۔
چلو چھوڑو امام صاحب کو، امام شافعی کو لے لیں، مالک کو لے لیں، احمد کو لے لیں، یہی مسئلہ، ان ائمہ کو چھوڑ دیجئے، ہم اوپر جاتے ہیں، اصحاب کرام پہ جاتے ہیں۔ اصحاب کرام میں بھی جو افضل ترین 4 ہستیاں ہیں ان پہ آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ سیدنا علی پہ ساری دنیا کو اکٹھا کرنا چاہیں ہو جائیں گے اکٹھے؟ خوارج نام تو اسلام کا لے رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، دعویٰ تو مسلمانی کا کر رہے ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں بات کی بحث ہے، ہیں تو اسلام کے نام پہ، منسوب تو اسلام کی طرف ہیں۔ سیدنا علی پہ اکٹھے کر لیں، پوری امت اسلامیہ کو اکٹھی نہیں ہوگی، خارجی نکل گئے۔ سیدنا عثمان پہ کریں، بلوائی بھاگ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم پہ کریں، رافضی بھاگ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہ کریں، منکرین زکوٰۃ بھاگ گئے، نماز تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں۔ اور عجیب بات، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں آپ کے پیر کو نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ میں آپ کے مولوی کو نہیں مانتا، آپ کہ میں تیرے مولوی کو نہیں مانتا، میں آپ کے پیر کو نہیں مانتا، وہ کہے میں تیرے پیر کو نہیں مانتا، آپ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جس پہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس پہ ساروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ۔ ایک کہتا میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا۔ شافعی کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا۔ احمد کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تمہارے کفر پہ کوئی شک رہ جائے گا، تو امت کا اتحاد و اتفاق بند ہے اتباع محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں جی ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیوں کریں، کسی اور کی کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، حج کرنا ہے تو محمدی، صدقہ دینا ہے تو محمدی، نکاح کرنا ہے تو محمدی، طلاق دینی ہے تو طریقہ محمدی، کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ میرے حضرت کیوں نہیں؟ میرے پیر کیوں نہیں؟ میرے بزرگ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ مالک نے ہمارے لیے گارنٹی کے طور پہ ایک ہستی سے کے بارے میں اعلان کر کے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اپنے لوگوں کو آؤ تم نقشبندی بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، قادری بن جاؤ، رضوی بن جاؤ، نوری بن جاؤ، ان سے سوال کیجئے کیا آپ کے پیر اللہ کے حکم سے بولتے ہیں؟ کیا آپ کے بزرگ اللہ کی طرف سے آرڈر آنے کے بعد بولتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے گا؟ کوئی بندہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میرے پیر صاحب، میرے شاہ صاحب، میرے شیخ صاحب، میرے حضرت صاحب جب تک آسمان سے وحی نہیں اترتی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے؟ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو صرف اہل الحدیث کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم، ہمارے قائد اعظم، ہمارے رہبر اعظم ایسی ہستی ہے کہ جب تک وہ کلام نہیں کرتے، جب تک جبرائیل پیغام لے کے نہیں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے جاتے، آپ خاموش ہو جاتے، جبرائیل آ کے پیغام دیتے، آپ وضاحت کرتے، آپ سے سوال کیا جاتا، آپ انتظار کرتے، دعا کرتے اللہ اس مسئلے کا حل اتار دے، آسمان سے وحی آتی، پیارے حبیب بیان کر دیتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، آمنہ کے لال رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل بہت بار آپ نے علماء سے، مشائخ سے سنی ہوگی۔ ایک شخص آئے سیاہ بالوں والے، سفید کپڑوں والے، پیارے نبی کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ ہر سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت، سچ کہہ رہے ہو۔ فاروق اعظم پریشان ہیں، یہ کیسا سوالی ہے؟ سوال کرتا ہے، سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا۔ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جواب نہیں آتا۔ پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، تو جب یہ کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا تو اسے جواب پہلے سے پتا ہے۔ تو پریشانی یہ ہے اگر اسے پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اگر پتا ہے تو پوچھتا کیوں؟ ہماری یاد کیا تھی؟ مسئلہ پتا ہوتا ہے، دیکھنا مولوی نے بھی آندہ ہے کہ نہیں آندہ ہے، انہیں پوچھو تو صحیح، مولوی کو تو چیک کرو اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور فاروق اعظم پریشان ہے کہ اس کو پتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے، اور اگر اس کو پتا نہیں ہے تو تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ چلے گئے، پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جبرائیل تھے، اللہ نے بھیجا تھا،
تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل کو بھیجا کس نے؟ ایمان، اسلام، احسان، یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ جی، تو جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جاتے اور اعلان کرتے، لوگوں میں جبرائیل ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں۔ یہی کرنا چاہیے تھا۔ جبرائیل نے کیا؟ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروائے، آپ کی زبان اقدس سے نکلوایا جملے، کیوں؟ جبرائیل بھی جانتے تھے جب تک محمد نہیں فرمائیں گے دین نہیں بنے گا۔ یہ دین بنے گا جب ارشاد مصطفیٰ ہوگا۔ یہ اتھارٹی اور کس کی ہے؟ یہ مقام اور کس کا ہے؟ یہ عزت اور کس کی ہے؟ جس کے نام پہ جماعتیں بنائی جائیں، جس کے نام پہ گروہ بنائے جائیں، جس کے نام پہ مسئلے بنائے جائیں کہ اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے تو آیت کو منسوخ جانا جائے گا، قول امام کو برحق سمجھا جائے گا۔ حدیث رسول امام صاحب کے قول کے خلاف آ جائے تو حدیث رسول کا انکار کیا جائے گا، امام کے قول کو برحق سمجھا جائے گا۔ صحابی کا اثر امام کے قول کے خلاف آ جائے تو اثر کو مردود مانا جائے گا، امام کے قول کو حق مانا جائے گا۔ یہ اتھارٹی کس نے دے دی آپ کو کہ آپ وہ مقام اپنے پیر و امام و شیخ و حضرت کو دے دو جو مقام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے، امت میں فتنے نہ ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دعوت دے کر گئے اپنی زندگی میں۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کر، لن تضلوا، امپاسبل ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ناممکن ہے، مستحیل ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھا۔ دو چیزوں کو تھامے رکھا۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ کسی حضرت جی کی ملفوظات تھی، کسی بابا جی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، کہ ایک اللہ کا کلام ہے، ایک محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو کو تھامو گے، قابو رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، اے میری امت تم گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور امت گمراہ کب ہوئی؟ کہا جی قرآن پڑھیے لیکن اس کا ترجمہ نہ پڑھیے۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ 15 علوم آئیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا، وگرنہ تو مولوی صاحب میں تو مشغول آدمی ہوں، 15 علوم آپ نہیں سیکھیں، مہربانی جڑا چندہ لینا میرے کو لے لو، سوال دسی جایا کرو گے۔ گمراہی شروع ہو گئی، ضلالت شروع ہو گئی، امت میں فرقے شروع ہو گئے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ اپنے اپنے بزرگوں، حضرتوں، مشائخوں کو بٹھانا شروع کر دیا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ گئے، اس نے ایک کو پکڑ لیا، اس نے ایک کو پکڑ لیا، امت بربادی کے اس راہ پہ چل پڑی جس کی طرف اشارہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری قوم میری امت تمہارے 73 بنیں گے۔ اچھا یہ حدیث سب نہیں سنی ہوئی ہے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میں اس حدیث کو پورا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی جان سے، ہر بھائی اپنی جان سے سوال کرے، یہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، کیا کبھی کسی رات میری نیند اڑی یہ سن کر، اس پہ غور کر کے کہ 72 گروپس جہنم میں جا رہے ہیں، میں کہاں ہوں؟ میرا شمار کدھر ہے؟ کوئی رات ایسی ہے جو میں بے چین ہوا ہوں؟ کوئی دن ایسا ہے کہ میرا کام میں دل نہ لگا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 72 گروپس جہنمی ہیں، ایک جماعت جنتی ہے، میں کہاں ہوں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قانون پاس ہو جائے نا کسی ملک میں، فلاں سن سے پہلے جو آئے ہیں ان کے پاسپورٹ ٹھیک رہیں گے، اور اس کے بعد جو آئے ہیں ان سب کا خروج لگا دیا جائے گا، ایگزٹ لگا دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے رات کی نیندر نہیں اڑے گی؟ بیگم کہے گی روٹی کھا، کہ اندر نہیں لنگ دی روٹی کی میں کھاواں، پتہ نہیں ہے صبح میرا کیا بنے گا، پولیس آئے گی،
پاسپورٹ آفس کی ٹیم آئے گی، اٹھا کے لے جائے گی، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان میں کچھ بنا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر نہیں، کیا کروں گا، کہاں جا کے رہوں گا۔ اور بھائی ایک اس زمین کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس جہاں کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میرا ایمان کہاں ہے کہ مجھے کبھی بھی پریشان نہ کرے وہ 72 کون سے ہیں، وہ ایک کون سا ہے، اور میں کہاں ہوں، میرا نام کس لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں ہے یا گرین میں ہے، میں کہاں ہوں۔ صحابی فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایک بتا دیجئے جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس دین پر میں اور میرے اصحاب ہیں یہ وہ ایک کا دین ہے جو جنت میں جائیں گے۔ فارمولہ مل گیا، کلیہ مل گیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کا اعلان کیا وہ ایک کون تھے؟ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کیا تھے؟ کون سے گروپ سے تھے؟ کس پیر صاحب کے پیچھے تھے؟ کس بابا جی کی تقلید کرتے تھے؟ کس حضرت جی کا لڑ پکڑا ہوا تھا؟ کیا تھے وہ؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا ان کے نزدیک امام الانبیاء امام کائنات کی بات حرف آخر نہیں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ وہی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے اس مسجد کا۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں پھر میں نے ابن عمر کو زندگی بھر اس دروازے میں سے کبھی داخل ہونے نہیں دیکھا۔ کیا وہ نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ جمعے میں کھڑے ہونے والے شخص سے، ایک صحابی مسجد سے باہر تھے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد کسی نے کہا اللہ کے حبیب آپ کے یہ صحابی تو باہر ہی بیٹھ گئے۔ کہا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا۔ اس صحابی کے جذبات کو زبان دینے دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا جملہ میرے پردہ سماعت سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، میں سن کے کھڑا رہ جاؤں تو ایمان ختم ہو جاتا۔ کیا یہ ایمان ہمارا بھی ہے؟ ہمیں تو حدیث دکھائی جائے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، محدثین کا اتفاق ہے، روایت صحیح ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں پنڈ دے مولوی کو پوچھ کے دساں گا، حدیث رسول سننے کے بعد میں مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور جی میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو کہتے ہیں حدیث تے ٹھیک ہے پر ساڑھے مذہب دے خلاف ہے۔ امت برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ نے پنڈ کے مولوی کو رسول اللہ سے بھی بڑا کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ اتھارٹی دے دی، اس کو یہ عزت دے دی کہ اس کی زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرے تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ کہے حدیث ٹھیک ہے ہمارا مذہب یہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس مولوی کی وجہ سے ٹھوکر مار دی جائے گی۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کی جماعت، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نکل جاؤ، عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا۔ صحابہ نکل گئے، کچھ لوگ وہاں پر پہنچ گئے، کچھ درمیان میں ہیں، ابھی نہیں پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا۔ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا، اب بھلے ہم وہاں مغرب کے ٹائم بھی پہنچے، نماز کا وقت رہے یا نہ رہے، نماز وہیں جا کے پڑھی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا جلدی جانا، تیزی سے سفر کرنا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، نماز کا ٹائم ہوگا پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں کا مقصد حدیث رسول کو لینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ یہ بنا، نظریہ یہ بنا کہ ہم نے ماننا ہے تو فرمان مصطفیٰ کو ماننا ہے، سر جھکانا ہے تو امام کائنات کے فرمان کے سامنے جھکانا ہے۔ جب امت کا یہ نظریہ بنے، جب قوم اس بات پہ تیار ہو جائے، اللہ کی قسم اس امت محمدیہ کو دو کوئی نہیں کر سکتا۔ اختلاف کی بات تو کوئی نہیں، اختلاف تو ہوتے رہے، یہ نہیں کہ آج اختلاف ہو رہا ہے امت میں، پہلے اختلاف نہیں، پہلے بھی اختلاف ہوئے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ سب سے پہلا اختلاف ہوا۔ عمر نے کہا جس نے یہ کہا نبی فوت ہو گئے گردن مار دوں گا۔ اختلاف نہیں ہوا، تلوار نہیں نکلی فاروق اعظم کی، ابو بکر تشریف نہیں لائے، اجلس یا عمر نہیں کہا، پیارے نبی کے ماتھے کو چوم کر آنسو بہاتے ہوئے یہ نہیں کہا آپ پر جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ آ گئی، دو موتیں رب آپ پہ کبھی جمع نہیں کرے گا، آپ کے نصیب کی موت آپ کو آ گئی۔
پھر مسجد میں آ کر اعلان کیا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے آج وہ فوت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے وہ حی لا یموت ہے. اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پیارے نبی تو باقی انبیاء کی طرح ایک اللہ کے رسول تھے، جیسے وہ فوت ہو گئے ان پر بھی موت کا وقت آ گیا. عمر کہتے ہیں یہ آیت میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی، میری پنڈلیوں نے، میری ٹانگوں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منہج صحابہ ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہی آیت قرآنی پردہ سماعت سے ٹکرائے، جو ہی حدیث رسول پردہ سماعت سے ٹکرائے، مومن فوراً سر کو جھکا کر کہتا ہے آمنا وصدقنا، ایمان لے آیا میں اس بات پہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. امیر معاویہ لشکر لے کے نکل رہے ہیں دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. آج معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تاریخ ختم ہو رہی ہے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آگے آتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرو، بدعہدی نہ کرو، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرو. آپ بلا کے پوچھتے کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا انجانے پہ اس پہ حملہ نہ کرنا، اس کو معاہدہ تجدید نہ کرنے کی خبر دے دینا. پورا لشکر واپس لوٹ آیا، حدیث رسول آ گئی، فرمان مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی کی اتباع امت کو اکٹھا کرتی ہے، امت سے فتنے کو ختم کرتی ہے، امت کو تفرقے بازی سے روکتی ہے، گروہ بندی سے روکتی ہے. وگرنہ کئی مسائل تھے، فاروق اعظم نے فتوے دیے، رجوع کیا. وہاں گروہ نہ بنے، کوئی صدیقی اور فاروقی، مسجدیں الگ نہ ہوئی، جماعتیں الگ نہ ہوئی، امام اور مولوی الگ نہ بنائے گئے، کتابیں الگ ترتیب نہ دی گئی. یہ ان کی مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ ان کا مولوی، یہ ہمارا مولوی، یہ ان کا شیخ، یہ ہمارا شیخ، ساڑی اڑا مگر نہیں ہوندی، اڑا دی ساڑے مگر نہیں ہوندی. یہ تقسیم نہیں ہوئی. کیوں؟ مقصد صحابہ نے جو امت تک پہنچایا وہ یہ تھا، حدیث رسول وہ اتھینٹک چیز ہے، اتباع رسالت وہ عظیم خزانہ ہے. جس کو یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ سب کو چھوڑ کر محمد کا دیوانہ بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی امت میں اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف اتباع رسالت کے ذریعے ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے. یہ نہیں کہ آج کے کسی حضرت کی بات نہیں چل سکتی پیارے نبی کے مقابلے پہ. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فاروق اعظم ہیں، تورات کا ورقہ ملتا ہے، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے کی کیفیت میں آتا ہے. ابو بکر صدیق بد دعا دیتے ہیں، گم پائیں تجھے گم پانے والیاں میرے نبی کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھ رہے. نبی کتنے ناراض ہیں. تورات کے ورقے کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، آپ کے رسول ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ. آپ نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آج موسیٰ بھی اس دھرتی پہ موجود ہوں، ان کو بھی نجات تب ملے گی جب وہ محمد کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو امت اتنی برباد ہو گئی، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہماری فقہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. ہم نے نبیوں کو بھی معاف نہ کیا، ان کو بھی امتیوں کا مرید بنا دیا. ایسے اندھیرے ہماری آنکھوں پہ چڑھ گئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ گروپ، یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ تفریق، یہ انتشار امت کو ہلاکت کے آخری کونے تک لے گئی. اور امت کے پاس ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی ہوئی سیرت موجود ہے، صحابہ کا منہج موجود ہے، لیکن اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر کے گئے، اللہ مالک قیامت کے دن اپنی تعریفوں کا جھنڈا ایک ہی آدمی کو دے گا اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے لے کے لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت اسلام، پیارے حبیب کی اتباع سے دامن توڑ کر کہاں غائب ہو گئے؟
تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچاننے سے کیوں آنکھیں بند کر لی؟ یہ تو وہ نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. جب تک یہ شفاعت نہیں کریں گے، لوگ انسانیت چلتی ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی، سب کہیں گے ایک اور ہیں، ہم نہیں، اور ہیں کوئی. پیارے حبیب کے پاس آئیں، ہم کہیں گے ہاں میں ہوں وہ جس کی شفاعت پہ اللہ قیامت کا حساب و کتاب اور امت کی معافی اور رحمت کا ماجرا ہوگا امت کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، جنت کا دروازہ بجاؤں گا، داروغہ پوچھے گا کون ہے، جواب ملے گا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کے جواب کو جذبات کی زبان دینے دیجیے، وہ کہے گا جب سے یہاں کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، پوری دنیا آ جائے تو نہ کھولنا، محمد آ جائے تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیارے حبیب کو ہم چھوڑ کے اغیار کے پیچھے چلیں. اچھا مثال کے طور پہ انسان پھر بھی نہ مانے تو اپنے دل سے ایک سوال کرے. قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے، ایک محمدی کو اٹھایا جائے گا اور ایک کسی اور سلسلے والے بندے کو اٹھایا جائے. اگر اللہ نے پوچھا محمدی سے تو محمدی کیوں بنا، تو وہ کہے گا اللہ تیرے کلام میں حکم آیا تھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنایا تھا، جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تیرے قرآن میں آیا تھا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، عملوں کو برباد نہ کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرو جو میں نے تم پہ اتارا ہے، قرآن رب نے اتارا ہے، حدیث رب نے اتاری ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر کسی دوست و ہمدرد و ولی کے پیچھے نہ چلنا. تیرا حکم تھا تو میں محمد کے پیچھے چلا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب تو معقول ہے. دوسرے سے اللہ پوچھا تو بتا تو نقش بندی کیوں بنا، چشتی کیوں بنا؟ اللہ یہ تو نہیں پتا کیوں بنے، بس بن گیا. لوگوں نے کیا سی یہ بھی ٹھیک ہوندے نے، میں کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی پیچھے ٹر پیا. وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اس کے پاس کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے؟ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا فلاں امام کو، فلاں شیخ کو، فلاں حضرت کو، فلاں پیر کو پکڑ لو؟ ارے قرآن تو حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے خلفاء کی، اپنے حکمرانوں کی، مسلم حکمران کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، مولوی سے ہو جائے، بادشاہ سے ہو جائے، خلیفہ سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، فقیر سے ہو جائے، حاکم وقت سے ہو جائے، عالم دین سے ہو جائے، پھر جب جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کہنا؟ جی مول صاحب وہ ہمارے مذہب کے مطابق بتائیے، ذرا فتویٰ دیجئے کیا ہے. ایک مجلہ میں پڑھ رہا، اس کے اندر سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس نے سوال میں لکھا کہ ہمیں اس دفعہ تراویح کی نماز 12-13 سال کے بچے نے پڑھائی ہے، تو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کے بتائیے. تجلی اس رسالے، اس مجلے کا نام ہے، کہ یہ اتنے چھوٹے بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. انہوں نے جواب جو دینا تھا دیا اور آخر میں لکھا کہ اب چند سطرے میں آپ کے اس قول پہ بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. اصل میں آپ قانون اور قاعدے سے واقف نہیں ہیں. قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اپنے امام کے قول کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کی آیت دو ٹوک امت کو پیغام دے رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اپنے اس اختلاف کو اٹھانا اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کر دینا. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، آخرت پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اللہ پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو جھگڑوں کا فیصلہ یا رب کا کلام کرے گا یا محمد کا فرمان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کہہ سکے گا اللہ تیرے قرآن کا یہ آرڈر تھا، میں تو اس لیے بنا. کوئی دوسرا کہہ سکے گا اللہ مجھے کس نے آرڈر دیا، میں اس سلسلے میں، اس سلسلے میں، اس گروپ میں، اس پارٹی میں، اس میں جاؤں، یہ حکم کہاں ہے، کس نے دیا، کس کی بات ہے؟ اللہ تو آرڈر کر رہا ہے کہ تم نے اگر نجات پانی ہے تو راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے عمل پہ پیارے نبی کی مہر ہوئی وہ کامیاب ہے، اور جس کے عمل پہ پیارے نبی کی مہر نہ ہو وہ کامیاب. کسی نے یو کے میں آنا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ویزا لگوا لے، وہ انڈیا کا ویزا لگوا لے، وہ پاکستان کا ویزا لگوا لے، وہ نیوزی لینڈ کا ویزا لگوا لے، صرف یو کے کا ویزا نہ لگوائے تو وہ جہاز چڑھ دیں گے انہوں.
وہ کہے گا تم اندھے ہو، ایک یو کے کا ویزا نہیں، دیکھو 18 ملکوں کے ویزے ہیں۔ وہ کہے گا جا بھائی بنگلہ دیش چلا جا، بنگلہ دیش کا ویزا ہے، یو کے کا نہیں ہے، اس پہ یہ باؤنڈری ہے، یہ حدود ہے، یہ ملکوں کی قیود ہے، یہاں پر آپ کو اس ملک کا ویزا لے کے اندر آنا پڑے گا۔ ویسے ارے قیامت کے دن کا حال میں سنا دوں، وہاں کس کی سٹیمپ چلے گی؟ محمد فرق بین الناس۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی کی جو تفریق ہونی ہے یہ ذات محمد رسول اللہ پہ ہونی ہے، یہ سیرت محمد کریم پہ ہونی ہے۔ کس کی نماز محمدی، کس کا روزہ محمدی، کس کا حج محمدی، کس کی زکوٰۃ محمدی، کس کا عقیدہ محمدی؟ کون ہے جو محمد کریم کی مہر لے کے آیا؟ کھول دو، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے پیروں فقیروں مولویوں کے فتووں کے مطابق عمل ہوا، مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق عمل نہ ہوا، تو کسی کا فتویٰ وہاں پہ، آپ نے فرمایا میرا جھنڈا، نبی کے جھنڈے کے بعد کسی کی جھنڈی نہیں ہوگی، نہ کوئی کالی جھنڈی نہ ساوی جھنڈی، کوئی بابا جی وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ایک ہی جھنڈا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ برا ہو علماء سو کا، جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ سے اللہ کی کتاب کو بھی چھین لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی چھین لیا، اور ایک شیطان کا جملہ یاد ہے، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا جی، کوئی گل نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اسی بھی ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک۔ اسکول ٹیچر سے پوچھا جائے 2 + 2 = 4، کہتا جی بالکل ٹھیک ہے۔ 2 + 2 = 6، کہتا اس تو بھی ٹھیک ہے۔ 2 + 2 = 8، یہ تو غلط ہے ہی نہیں۔ اس ٹیچر کی چھٹی نہیں ہوگی، مینٹل کیس نہیں ہے، اسپتال داخل نہیں کروانا پڑے گا۔ استاد جی 2 + 2 = 4 ٹھیک ہے، 6 غلط ہے، 8 غلط ہے۔ ارے جو محمد کہے وہ حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ محمد فرق بین الناس۔ قیامت کے دن آپ نے کچھ عمل قبول کروانے ہیں، ان عملوں پہ سٹیمپ تلاش کرو، سنت محمد الرسول اللہ کی۔ آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر صحابی کے عمل پر بھی سنت رسول اللہ کی مہر نہ ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان کو روکا ٹوکا، منع کیا اور کہا سنت رسول تلاش کرو۔ 3 صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، پوچھا آپ کے معمولات کا، خبر دی گئی۔ ایک نے کہا آج کے بعد، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہم تو گناہ گار ہیں، ان کے مقام درجے پہ تو آج کے بعد میں ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کبھی افطار نہیں کروں گا، مستقل روزے، مستقل تہجد، شادی سے دور، عبادت میں لگا رہوں گا۔ اچھی سوچ ہے یا بری؟ جی اچھی سوچ ہے نا، اور سوچ بھی آپ کی اور میری نہیں، اس کی سوچ ہے جس کے بارے میں حبیب فرماتے ہیں ایک مٹھی اللہ کے راستے میں جو دے دے، ایک سا اللہ کے راستے میں کھجور دے دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دو، اس کی مٹھی کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ اس کی سوچ۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، پیچھے گئے، بلایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہا ہاں جی یہ باتیں ہم نے کی۔ کہا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو جاننے پہچاننے والا ہوں۔ سنو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوییں بھی ہیں، ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پیارے حبیب ایک گھر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہے ہیں، یہ مثالیں میں اصحاب کرام کی دے رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی مثال ہے۔ خون نکل رہا، عید کا دن ہے، عید کی نماز سے پہلے، ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے جی میں آیا، کیوں نہ قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، بالکل ریڈی ہو جائے اور نماز پڑھ کے آؤں، اور سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کے منہ میں جائے، کیا ہی اچھا ہوگا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا اچھا ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ گوشت کی بکری تو نے کاٹ لی، قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ثواب لینا ہے تیری من پسند نظریے پہ ثواب نہیں ملتا، محمد کے پیچھے چلنے پہ ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا اتنے کمزور ہو گئے؟ کہا 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 1 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں۔ کہا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ صحابی ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے سفر میں،
پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب یہ مدینے سے چلا تھا، آپ کے ساتھ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، اس نے نیت کی تھی اللہ حج کے سفر میں تیرے نبی کا پڑوس ہے، ساتھ ہے، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، چھاؤں میں چلوں گا نہیں، میں سواری کروں گا نہیں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، قدم پیدل چلتے چلتے چھالے پڑ جائیں گے، ساری مصیبتوں پہ صبر کروں گا۔ آپ نے کہا اسے اٹھاؤ اور سنا دو، تیرے اس عمل کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصحاب کرام ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کی نیتوں پہ کون ہے جو شک کرے؟ اور اگر کوئی شک کرے اس سے بڑا مجرم کوئی اور ہوگا؟ اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کیے، صرف ایک ہی بات تھی کہ سنت رسول اللہ کی مہر نہیں تھی۔ آپ نے کہا فجر پڑھ کے نکل جانا، عبداللہ تم ان کے امیر ہو، لے جانا، جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے میں پیارے حبیب کی نظر پڑی، دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تم گئے نہیں؟ کہا میرے صحابی، میرے ساتھی سارے چلے گئے ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آخری دن ہے، جہاد پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید شہید نہ ہو جاؤں، کیوں نہ جمعے کا دن ہے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، آپ کا خطبہ جمعہ سنوں، آپ کی امامت میں جمعہ پڑھ لوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، دوڑا کر میں سپیٹ مار کے اپنے ساتھیوں کو پکڑ بھی لوں گا، سارا ثواب اکٹھا ہو جائے گا۔ اچھی نیت ہے یا بری نیت؟ عام بندے کی ہے یا صحابی رسول کی؟ جو جتنے لگا ٹھیک لگا کہ اپنے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ شیطان نے جملے یاد کروا دیے ہیں، جو محمد کے پیچھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس کے علاوہ جو جہاں لگا ہے غلط لگا۔ اگر جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چوری ہونے پہ پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ چور نے روٹی نہیں کھانی؟ اپنا حق مارا جائے تو کیوں شکایت کرتے ہو؟ کیوں کیس کرتے ہو؟ کیوں FIR کٹواتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا۔ صرف شیطان نے یہ جملہ ہمیں دین رسول کریم سے پیچھے رہنے کے لیے سکھا دیا۔ کہا سواری دوڑا کر اپنے ساتھیوں کو پالوں، کہا میرے صحابی سن، جو میرے آرڈر کو سن کر فجر پڑھ کے نکل گئے، اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے بھی اللہ کو دے دے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہ دین رسالت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہاں پہ اپنا مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، او جی آپ تو اتنی سختی کرتے ہو، او گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں قول برسی کروا لی جائے، حرج کیا ہے؟ ابا جی کے مرنے پہ اگر رسم چہلم نہ کروائیں، پوری برادری میں نہ کٹ جگل ہے، منڈے دے جمن تے نے 1000 پاؤنڈ لا لیا، پیو دے مرن تے 500 بھی نہیں لا سکیا، ساری جائیداد کھا گیا۔ اب نہ کٹتا ہے، مصیبت گلے پڑتی ہے، بدنامیاں ہوتی ہیں، اگر رسم چہلم ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو مصطفیٰ بتا کر جاتے، اچھا کام ہوتا تو نبی تعلیم دے کر جاتے۔ تم یہ کام کر کے میرے نبی پہ تانا لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ کام بڑا اچھا تھا، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے کا نبی نے چھپا لیا، کام بڑا اچھا تھا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانے کا، نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، ساڑھے مولوی تے وہی آئی۔ تمہارے اس عمل سے میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے عبداللہ اللہ کے راہ میں دے دو، جو فرمان مصطفیٰ کو سن کے چلے گئے ان کے اجر پر اب تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دین رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کے حکم کو ماننا وہی جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ مشکل یہاں پر آ گئی کہ ہم نے، معاف کرنا میرا جملہ کڑوا ہے، کڑوا جملہ ہے، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی دو گے تو شاید اس کے لیے شفا کا سبب بن جائے۔ ہم نے اسلام کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، جس طرح ہندو نے اپنے مذہب کو برہمن کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ ٹھیکہ سمجھتے ہو نا؟ پنجاب دے رہن والے ٹھیکہ تو جانتے ہو گے، ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیکے پہ دینے کے بعد پھر بندے کا اختیار نہیں ہوتا نا، وہ چاہے کپاس لگائے، وہ گندم لگائے، وہ کنک لگائے، وہ سٹے لگائے، وہ آلو بیج لوے، وہ دی مرضی، انہیں ٹھیکہ دینا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے دین مولویوں کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، جیسے ہندو نے برہمن کو ٹھیکے۔ کھشتری کی کیا جرت ہے کہ برہمن سے پوچھے جی اے جڑی اشلول اج پڑھی نے کتھے لکھی ہے، کیڑی وید دا نمبر دسو، کتاب دا نام دسو، پوچھے گا کھشتری؟ شودر کی جرت ہے کہ وہ برہمن سے پوچھ سکے جی برہمن صاحب بھلے صاحب بتاؤ یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ شودر تیرا کام ناڑی صاف کرنا ہے، نکلے تو یہ میرا کام ہے۔
ہم نے مولوی کو سیم ٹھیکے پہ اسلام دیا ہوا ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، جو مرضی فتویٰ دے دے۔ ہاں جی، بزرگوں نے فرمایا ہے، سوچ سمجھ کے فرمایا ہوگا۔ بھئی بزرگوں نے لکھا کہاں ہے، پڑھا کہاں ہے؟ نہیں، ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے۔ اے پیارے بھائی، یہاں پہ عظیم ہستی صرف ایک ہی میرے رب نے پیدا کی ہے، اس جیسی نہ کوئی پیدا ہوئی نہ ہوگی، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، وہ جو کام کرے ان کا کرنا دلیل ہوتا ہے۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن عرفہ کے میدان میں مغرب کو چھوڑنا افضل عمل ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب نماز مزدلفے میں پڑھی جائے گی، کیوں؟ آج رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ راتوں کو قیام کرنا اچھی بات ہے، مزدلفہ کی رات کو سونا اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ آج سو گئے تھے۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن عید پہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ یہاں ہستی ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے ہم نے اس منہج کو، اس راستے کو، اتباع کے اس راستے کو چھوڑا، ہم ہلاکت و بربادی بڑھ گئے۔ اور یاد کرنا، آخری منظر سنا کے قرآن حکیم کی آیت سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے جب انسانیت اکٹھی کی جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اہل نار کا ایک قصہ مالک نقل کرتا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے اہل جنت میں شامل فرمانا، جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن اطاعت کا ماجرا صرف محمد کریم کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ ہم ہر کسی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، حدیث رسول کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسی عمل کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں مولا، جس کی حدیث کو ہم نے دنیا میں اپنے سینے سے لگایا، اس کا پڑوس قیامت کے دن اپنے فضل سے عطا فرما۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر روسٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ باربیکیو کرتے ہو نا، کیا ہوتا ہے باربیکیو؟ جدھر سے کچا رہ جائے ادھر سے آگ کے اوپر رکھ کے آگ جلاتے ہو۔ یوم تقلب وجوہہم، چہروں کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر چہرے جل رہے ہیں، آواز پڑ رہی ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات جی، تسی بڑے گستاخ ہو جی، بڑا پڑھ کے آگے اللہ رسول اللہ رسول۔ بزرگاں نے جڑا کیتا ہے وہ سارا کھو کھاتے گیا، جہاں بزرگ جائیں گے ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ نہیں پیارے بھائی، ہمارے لیے ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شان ہے، ایک ہی مقام ہے، اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ آواز پڑ رہی ہے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب اگلا جملہ سنیے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ ہم تو پیچھے چلے تھے اپنے سیدوں کے، شاہ صاحب کے، پیر صاحب کے، کبراءنا وڈیروں کے، اماموں کے، بزرگوں کے، فاضلونا السبیل، پیر صاحب نے، شاہ صاحب نے، مرشد جی نے، حضرت جی نے، شیخ جی نے، بابا جی نے گمراہ کر دیا۔ آتِہم ضعفین من العذاب، اس پیر کو، اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس امام کو، اس حضرت کو، اس شیخ کو، اس مرشد کو ڈبل عذاب دینا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اس پہ بڑی لعنتیں برسانا۔ اب جس کے قدموں میں سجدے ہو رہے ہیں، اب جس کے گھٹنے کو چومنے کے لیے رکوع کی کیفیت بن رہی ہے، اب جس کو نظر و نیاز دینے کے لیے گھر کا مال اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، اب جس کی قبر پہ 9 راتیں کٹوانے کے لیے جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب جس کے پاس بچہ ملنے کے بعد جاتے ہیں اور اس کا نام پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش کا نام لگا کے آتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، بابے نے دیا ہے۔ بیٹی مل جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں، اللہ رکھی، اللہ دیتی، اللہ وسائی، اللہ بخشی، اللہ دی مرضی جی کی کر سکنے ہیں۔ اور منڈا مل جائے، منڈے کا نام فوراً علی بخش، ولی بخش، امام بخش، پیر بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الامام۔ ڈبل عذاب، ڈبل لعنتیں۔ کیوں؟ یہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ کیا ان سے اللہ مالک یہ سوال نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے اس پیر فقیر بابے حضرت کو تو ڈبل عذاب اور ڈبل لعنتیں ہوں گی کہ خود بھی گمراہ تھا، تمہیں بھی گمراہ کیا، بندوں معاف تمہیں بھی نہیں کروں گا، تمہیں بھی ڈبل عذاب اور ڈبل لعنتیں ملیں گی۔ بندہ پوچھ سکتا ہے اللہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو پگڑی دیکھی، امامہ دیکھا، ماتھے کا محراب دیکھا، گلے میں لمبی ساری تسبیح دیکھی، منکا دیکھی، ہاتھوں پہ انگوٹھیاں دیکھی، نماز دیکھی،
بڑا اس کا غلیہ دیکھا دیندار، تو میں تو اس کو دیندار سمجھ کے پیچھے چلا۔ اے پیارے بھائی، کہ اللہ یہ سوال نہیں کر سکتا میرے بندے، تو ٹماٹر لیتے ہوئے بڑا سوچتا تھا، اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا، پل پلا ہوتا، نرم ہوتا، کیڑے والا ہوتا، پرانا ہوتا، باسی ہوتا، تھوڑی سی اس کی جلد مرجھائی بھی ہوتی، تو رکھ کے میں کوئی اللہ واسطے لینا ہے، پیسے پرنے ہیں۔ چن چن کے ٹماٹر اٹھانے والے، آلو لیتے ہوئے بڑے عقل مند بننے والے، جوتی لیتے ہوئے باٹا کے سروس کا نام تلاش کرنے والے، کپڑا لیتے ہوئے میڈ ان جاپان کی مہر ڈھونڈنے والے، بیگم کی لپسٹک لیتے ہوئے جی وہ چائنا دی نہیں دینا، ذرا میڈورا کمپنی دی دینا، چائنا نال بل خراب ہو جاندے ہیں۔ سب کچھ تلاش اور ریسرچ ہر مسئلے پہ ہے، صرف ایک اللہ کی شریعت، صرف ایک قرآن و حدیث، صرف ایک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا ہے کہ 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر، مجھے اس پہ سوچنے پرکھنے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، جو بزرگوں نے کہہ دیا ایسے اندھے ہو گئے۔ قرآن کی قیمت ہماری آنکھوں میں اتنی بھی نہ رہی جتنی دنیا کی چیزوں کی ہے، کہ اس کو تو میں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، ایک موبائل خریدتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا پورا طریقہ ہے، ایک قرآن رب نے تیری پوری زندگی کی آپریٹنگ کا راستہ بتایا ہے، میں نے کبھی اس کو ایک بار بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ہم نے اس اللہ کی کتاب سے وہ ظلم کیا ہے جو اپنے بیٹے کے خط سے نہیں کرتے، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹے کا خط اگر آ جائے نا انگلش میں، اور اس بندے کو وہ انگلش ریڈنگ کر سکتا ہے، ٹرانسلیشن نہیں جانتا، کیا خیال ہے بچے کا خط پڑھ کے ریڈنگ کر کے ماشاءاللہ میرے بیٹے کا خط ہے، قربان جاواں صدقے جاواں، اینو غلاف ولیٹ کے اتلی الماری چ رکھ، یہی کرو گے؟ رات کو ہی موٹر سائیکل نکالو گے، بھاگو گے، انگلش ٹیچر کو تلاش کرو گے کہ سر اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائیے میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کب آئے گا، صحت کیسی ہے، کماتا کیا ہے، شادی کا کیا پروگرام ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، کرو گے؟ جب تک ماں تکیے کے نیچے رکھتی ہے بیٹے کا خط، جب جی کرتا ہے پھر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، پھر تکیے کے نیچے رکھتی ہے، پھر نکال لیتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے بیٹے سے۔ ارے یہ قرآن حکیم 30 پارے کیا اللہ کا میرے نام آپ کے نام خط نہیں ہے، جس کو ہم نے زندگی میں ایک بار بھی سورۃ فاتحہ سے لے کے والناس تک ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا، ہمیں نہیں پتہ حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، حکم کیا دیا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی 60-70 سالہ زندگی کا کیا جواب دیں گے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہ جیو ٹی وی تو روزانہ 2 گھنٹے دیکھے جاتے تھے، اور جب سے ماشاءاللہ قادری صاحب پہنچے ہوئے ہیں تب سے تو ادھر کے اٹھے نہیں جاتا، سویرے اٹھ کے اکھاں مل دے نماز بعد جیو لائی، پتہ نہیں ریڈ زون تے نہیں بڑھ گئے۔ وہ مجھے ٹینشن ہے، اس کی فکر ہے، سیاست کی فکر ہے، کرکٹ میچ کی فکر ہے، دنیا کے ہر غم کی فکر ہے۔ ایک موت کا فرشتہ منہ کھول کے میری طرف بڑھ رہا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج میرا ایک دن کم کر رہا ہے، ہر نکلتا ہوا سورج مجھے ایک دن قبر کے اور قریب کر رہا ہے، کبھی اس کی فکر نہیں۔ 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، 60 اور 70 کے درمیان تو اوسط عمر ہے، میں تو 40 سال گزار بیٹھا، پتہ نہیں آگے میرے کو 2 سال ہے، 1 سال ہے، 1 گھڑی ہے، میں اس کی تو فکر کر لوں۔ پیارے بھائیو، جنت میں جانا ہے تو کنجی ہے اتباع محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر چلیے، عمل کرنے سے رک جائیے، پہلے تلاش کیجئے یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے، پوچھتے ہیں منذ کم تصلی هذه الصلاة، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے 60 سال سے یہی طریقہ ہے نماز کا جو آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا ما صلیتا، تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر یہ نماز اسی طریقے پہ پڑھتے پڑھتے مر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ ہمیں تو شیطان نے جملہ کہا جی نماز بھی پڑھنی، سجدہ ہی دینا، جی سجدہ ہی دینا، جو مرضی دے چھوڑو، ایک گل نہ پڑھو، ایویں کرو ایویں نہ کرو، سجدہ ہی دینا ہے۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے بھائی، یہ سجدہ نبی کے راستے پہ ہوگا تو قبول ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر ہمارے عملوں پہ پیارے نبی کی حدیث کو ہم نے تلاش کر کے نہ اس کے مطابق کیا تو ہمارا حال اس مزدور جیسا ہونے والا ہے جو پورے مہینے مزدوری کرے لیکن اس کو سیلری نہ ملے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ A very important topic, which is the purpose of life. Welcome to Digital Mimbar, formerly known as Khalifa Clothing. We have rebranded our channel Khalifa Clothing as Digital Mimbar. Digital Mimbar, bringing you the authentic Islamic knowledge on one of the biggest Islamic YouTube channels in the world, by sheikhs and students of knowledge from across the globe.
please subscribe to the Digital Minbar YouTube channel. Digital Minbar is now also on Facebook and Twitter. Please like and share our official Facebook and Twitter pages on the links below. On facebook.com/The Minbar or on twitter.com/Digital Minbar. Knowing who our Lord is not quite as simple as that. There are issues that we have to be clear about. Because of course, if a person doesn't know who his Lord is, then the likelihood of him worshiping who his Lord isn't is very big. And that is why so much of the Quran is dedicated to informing us about Allah. That we would know who He is, so we could fulfill the very purpose of our creation. Very purpose of our creation. Very purpose of our creation. Very purpose of our creation.